اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے درود و سلام. الوداعی اشرے کی پہلی تقریر آپ اللہ سماعت کرنا رہے ہیں. عنوان یہاں کی مجلس کا معجزہ اور قرآن. اور اس کے ذیل میں ہم جیسا کہ ہر سال امیر مختار پر بھی گفتگو کرتے ہیں اس کا بھی ہم سلسلہ اسی عنوان کے ذیل میں رکھیں گے. تمہیدی تقریب ہے پہلی اور ہم عنوان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. معجزہ کیا ہے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے کا تعلق اسلام سے کیا ہے؟ اور اس عہد میں اس زمانے میں معجزہ کس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے؟ معجزہ ہے تو عربی لفظ، لیکن قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے. قرآن میں یہ لفظ کہیں پر استعمال نہیں ہوا، بلکہ کلام پاک میں معجزے کو دو لفظوں سے یاد کیا گیا ہے. ایک آیات اور دوسرے بینات. قرآن ہر معجزے کو بینات یا آیات کہتا ہے، یعنی کھلی ہوئی روشن دلیلیں. جہاں بھی کسی معجزے کا ذکر قرآن میں ہوا تو لفظ بینات استعمال ہوا. معجزہ اس کا تعارفی نام ہے اعجاز، یعنی لفظ عجز سے ہے کہ جہاں مقابل میں جس نے طلب کیا ہے معجزہ وہ عاجز ہو جائے اور اس کا جواب نہ لا سکے. معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا جواب نہ لایا جا سکے اور نہ کوئی یہ سمجھ سکے کہ یہ ظہور میں کیسے آیا. لاکھ کر مارے انسان کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن اس کی عقل کام نہ کرے کہ یہ کیسے ہوا. تو اب بعض لوگ جو یہ تقاضا کرتے ہیں معجزات کو سن کر کہ عقلی دلیل سے سمجھائیں، سائنسی دلیل سے سمجھائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بھائی معجزے کے معنی ہی یہ ہیں کہ نہ آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے نہ دنیا کا کوئی انسان اسے سمجھ سکتا ہے. اگر دنیا کا کوئی انسان ریسرچ کر کے یہ سمجھ بھی لے کہ یہ معجزہ کیسے ہوا تھا تو پھر وہ معجزہ نہ رہا، یعنی اس کی پہنچ آپ کی عقل تک ہو گئی. گویا آپ نے ریسرچ کر کے پتہ لگا لیا کہ یہ کام اس طرح ہوا تھا، ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں، تو وہ معجزہ نہ رہا. وہ جادو تو ہو سکتا ہے، سحر تو ہو سکتا ہے، لیکن معجزہ نہیں ہو سکتا ہے. معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو دست رکھتے انسانی سے بالکل بعید ہو، اس کے پاس اتنی طاقت اور قوت نہ ہو کہ وہ اس عمل کو دکھا سکے. اور معجزہ پروردگار اپنے انبیاء کو دیتا ہے، اوصیاء کو دیتا ہے، اولیاء کو دیتا ہے، اور ان صاحبان تقویٰ کو بھی معجزہ اس نے عطا کیا کہ جو اس کے انبیاء اور ائمہ پر سچے دل سے یقین رکھتے ہیں،
ان کے لیے بھی معجزہ، وہ بھی معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ وہ صاحبان ایمان جو سچے دل سے اپنے نبی یا اپنے ایمان کو مانتے ہیں اور یقین کی حد آخر تک پہنچ چکے ہیں عقیدے میں، تو ایسے صاحبان ایمان بھی معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ تو جب موضوع آئے گا تو ہم معجزے کی قسمیں، معجزے کتنے ہوئے، قرآن میں کتنے معجزے ہیں، انبیاء کے پاس کیا کیا معجزے تھے، ائمہ نے کیا کیا معجزے دکھائے، ان معجزوں کے مقاصد کیا تھے، اللہ معجزہ کیوں دکھاتا ہے، نبی معجزہ کیوں سامنے لاتا ہے، امام کو معجزے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، ہم ان تمام موضوعات پر اس اشرے میں گفتگو کریں گے تاکہ ایک تشنگی جو ہے وہ دل و دماغ سے دور ہو اور موضوع سمجھ میں آئے، بات سمجھ میں آئے۔ اس عہد میں ایک زمانہ تھا کہ مجالس میں صرف معجزے پڑھے جاتے تھے۔ آج سے 50 60 70 برس پہلے مجالس میں معجزے بیان کیے جاتے تھے۔ اس کے فوراً بعد ایک دور آیا کہ تمام مجلس پڑھنے والے علماء نے معجزات پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ آغاز تھا ہندوستان میں سائنسی تعلیم کا۔ تو جب ہندوستان میں سائنسی تعلیم کا آغاز ہوا تو طرح طرح کے سوالات آنے لگے اور ذاترین پر اعتراضات ہونے لگے کہ یہ معجزے وغیرہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتے، سیرت بیان کیجیے، ائمہ کی کردار بیان کیجیے، اس قصے کہانیوں میں کیا رکھا ہے، معجزات میں کیا رکھا ہے۔ تو تمام علماء نے معجزے پڑھنا چھوڑ دیے اور دوسرے موضوعات پر گفتگو کرنے لگے۔ اب اس عہد میں جبکہ سائنسی تعلیم اپنے کمال پر پہنچ چکی ہے اور چند مہینوں اور سالوں اور ہفتوں میں تیزی کے ساتھ سائنس نے اتنی ترقی کی کہ ایک دن میں نہ معلوم کتنی ایجادیں پوری دنیا میں ہو جاتی ہیں جس کا علم ہم کو بعد میں ہوتا ہے۔ آج سر جوڑے ہوئے سائنسداں ہر آن اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کون سی نئی ایجاد پیش کر دیں کہ دنیا حیران رہ جائے۔ لاکھوں سائنسداں اس کام پر لگے ہوئے ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی نئی جدت سامنے آتی ہے اور اسے دیکھنے کے بعد، اس کے بارے میں پڑھنے کے بعد دنیا حیران ہوتی ہے، ڈسکس کرتی ہے کہ صاحب کیا چیز بنائی ہے، کیا چیز ایجاد کر لی ہے، کمال چیز ہے، سائنس میں کتنی ترقی کری۔ تو اب جبکہ سائنس کو معجزہ مان لیا گیا ہے تو اس عہد میں زیادہ ضروری ہے کہ وہ معجزے سنائے جائیں کہ جو 1400 برس پہلے ائمہ سے صادر ہوئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ آنے والے دور میں تم انہی چیزوں کو دیکھو گے کہ انسان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے ملتی جلتی چیز بنا لے گا لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں ہم نے معجزہ دکھایا ہے۔ وہ اس منزل پر پہنچ نہ پائے گا ورنہ پھر وہ معجزہ نہیں رہے گا، وہ معجزہ نہیں رہے گا، اسی دن وہ معجزہ باطل ہو جائے گا جب اس معجزے جیسا انسان کر کے دکھا دے گا۔ تو 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی، اتنی سائنسی ترقی ہو جانے کے بعد بھی جتنے معجزے ہو چکے ہیں انبیاء سے اور ائمہ سے، ان کی ایک جھلک اب تک سائنس نہیں دکھا سکی، ایک جھلک بھی اب تک سائنس نہیں دکھا سکی۔ مثال کے طور پر یہ تو کر سکتی ہے سائنس کہ وہ زمین میں بیج ڈالے اور ایسے کیمیکلز ڈال دے اس میں کہ ایک رات میں پودا اگائے۔ یہ تو کر سکتی ہے سائنس کہ ایک درخت سے ارک نکال کر انجیکشن کے ذریعے سے دوسرے درخت میں ڈال دے، کیمیکلز کے ذریعے سے پھل کو بڑا کر دے، چھوٹا کر دے، درخت لمبا ہو جائے، درخت چھوٹا ہو جائے۔
یہ سب کچھ سائنس کر سکتی ہے، لیکن ایک سوکھی لکڑی کا ٹکڑا یہاں پر رکھ دیجیے اور سائنسداں سے کہیے اس کو ہرا بھرا درخت بنا دے، سائنس یہ نہیں کر سکتی، سائنس کے بس میں یہ نہیں ہے۔ سائنس یہ کر سکتی ہے کہ لوہے کو اتنا گلا دے، آگ پر اتنا تپا دے کہ اس بھاری ترین دھات کو چاہے جیسے موڑ کر اس سے بڑے بڑے پانی کے جہاز بنا لے، اس سے بڑے بڑے ٹینک توپ اور تلوار بنا لے، لوہے کو جس طرح چاہے پانی بنا کر ڈھال دے، پانی کی دھار بنا دے لوہے کو پگھلا کر، لیکن یہ نہیں کر سکتا سائنسداں کہ لوہے کو موم بنا دے۔ جس طرح موم کو چٹکی سے دبا کر مسلتے ہیں، اس طرح لوہے کو مٹھی سے مسل کر دکھا دے، سائنسداں یہ نہیں کر سکتا، سائنسداں کے بس میں نہیں ہے۔ سائنسداں یہ کر سکتا ہے کہ کسی کا دل خراب ہو گیا ہے، دل کے بال خراب ہو گئے ہیں، وہ آپریشن کر کے اس دل کو نکال کے دوسرا دھڑکتا ہوا دل اس کے سینے میں رکھ کر اس کو اٹھا کر بٹھا دے، وہ چلے پھرے زندہ رہے۔ لیکن سائنسداں یہ نہیں کر سکتا ہے کہ مردہ ہو چکا ہے انسان اور اس کا ٹھوکر مار کر کہے اٹھ جا زندہ ہو جا۔ صلوات کریے، ایک اور صلوات۔ مجھے آپ حضرات معاف کریں گے کہ طبیعت اصل میں میری خراب چل رہی ہے نزلے کی وجہ سے، تو وہ دوائیں کھانے کی وجہ سے پورا منہ میرا خشک ہے اور میں بول نہیں پا رہا ہوں، تو اس لیے بار بار میں پانی پیوں گا، آپ لوگ درود پڑھتے رہیے گا۔ صلوات کریے۔ تو سائنسداں یہ تو کر سکتا ہے کہ اتنے تیز رفتار راکٹ بنا لے کہ وہ چاند تک کا سفر طے کریں، چاند تک کا سفر طے کریں، لیکن سائنسداں یہ نہیں کر سکتا کہ چاند کو بیچ سے شکافتہ کر کے دو ٹکڑے کر دے۔ سائنسداں یہ کر سکتا ہے کہ وہ سیارے جو نگاہوں کے سامنے ذرہ ہیں وہاں تک اپنی سواریوں کو پہنچا دے اور ستارے میں اپنا راکٹ اتار دے، لیکن ستارے کو اپنے گھر پر نہیں اتار سکتا، یہ سائنسداں کے بس میں نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ یعنی سائنسداں 10 برس میں ایک سفر کو طے کر کے ایک سیارے پہ پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ پلک جھپکتے میں ستارے تک جائے اور آ جائے، سائنسداں یہ نہیں کر سکتا۔ تو سائنس جب ترقی کرتی ہوئی ان ارتقائی منزلوں سے گزر رہی ہے تو اس سائنسدانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ کہ جو ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، ان داستانوں کو پڑھتے ہیں، ان ایجادوں کی کہانیاں انہیں معلوم ہیں، تو وہ ان معجزات کو سنیں کہ جو اس لیے دکھائے گئے کہ انسان کی عقل کی پرواز کہاں تک ہے اور ہر عام انسان اسے کیوں نہیں کر سکتا، کچھ خاص اور مخصوص لوگوں کو ہی یہ کیوں دیا گیا، کیا ضرورت تھی؟ ایک تو یہ سوال ہے جس کا جواب ہم دیں گے۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ معجزے دکھاتے تھے، ان کے بس میں تھا سب کچھ، اس کے باوجود ان پر ظلم ہوتا تھا، انہیں پتھروں سے مارا جاتا تھا، وہ فاقے کرتے تھے، انہیں گرفتار کر لیا جاتا تھا، ان کے گلے میں رسی باندھ لی جاتی تھی، انہیں قیدی بنا لیا جاتا تھا، انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، تو پھر وہ معجزے کہاں گئے؟ وہ قوت جو انہیں عطا کی گئی تھی وہ کہاں گئی؟ تو دراصل یہی مسائل ہیں کہ ذہن میں جتنے سوال اٹھتے ہیں ان کے جوابات دے دیے جائیں تو 10 مجلسیں بنتی ہیں۔ میں موضوع اسی لیے انتخاب کرتا ہوں کہ جس موضوع کے بارے میں زیادہ تجسس ہو، زیادہ سوال اٹھتے ہوں، میں اسی موضوع کا انتخاب کیا کرتا ہوں تاکہ ذہنوں میں کم از کم ایک موضوع کے متعلق ہر سال تشنگی نہ رہے اور سیرابی ہو جائے ذہن کی۔ اب سوال یہ ہے
کہ ایک نبی یا ایک امام معجزہ دکھاتا ہے اور دوسرے وقت اس پر ظلم ہوتا ہے، وہ معجزہ نہیں دکھاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بات کو صاف کر دیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا اور ویسا کیوں ہوتا ہے کہ اب ابو جہل نبی سے یہ کہے کہ ہم تب تمہاری نبوت کو مانیں گے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ حضور نے انگلی اٹھائی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ان کا یہ سامنے پہاڑ پر جو درخت لگا ہوا ہے یہ اڑتا ہوا آپ کے پاس آئے، یہ اڑتا ہوا درخت آپ کے پاس آئے۔ آپ نے جس پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے اس پہاڑی سے بہت دور وہ پہاڑی تھی، آپ نے درخت کو اشارہ کیا۔ تو یہ واحد معجزہ ہے پورے نہج البلاغہ میں، مولا کائنات نے صرف ایک معجزہ بیان کیا ہے، پوری ذخیر کتاب میں صرف ایک معجزہ ملتا ہے جسے بڑے فخر سے مولا کائنات نے منظر کھینچا ہے اس معجزے کا کہ میں اپنے بھائی کے پہلو میں تھا اور قریش مکہ نے، کافروں نے میرے بھائی سے کہا کہ یہ درخت اڑتا ہوا آپ کی طرف آئے۔ میرے بھائی نے اس درخت کو اشارہ کیا، اس پہاڑی سے وہ درخت یوں چلا جیسے پرندہ اپنے پروں کو پھیلا کر پرواز کرتا ہے، اور وہ درخت اڑتا ہوا آیا اور نبی کے قدموں پر سجدہ کیا، نبی نے اشارہ کیا، وہ درخت اسی طرح اڑتا ہوا واپس گیا اور اپنے مقام پر رک گیا۔ ایک اور صلوات پڑھو۔ اس نے کہا یہ جو جانور ہے یہ گواہی دے آپ کی نبوت، آپ نے اس کو اٹھا لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ذرے، یہ پتھر، یہ سنگریزے کلمہ پڑھنے لگے، ایک ایک ذرہ کلمہ پڑھنے لگا۔ یہ سارے معجزات قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، ہم ان کی وضاحت کریں گے آنے والی تقریروں میں۔ لیکن سوال یہ کرتا ہے ایک قاری کہ پشت پر اجڑی رکھ دی گئی، گندگی پھینکی گئی، سر سے کوڑا پھینکا گیا، پتھر مارے گئے، اتنا عاجز کیا گیا کہ شب ہجرت گھیر لیا گیا، مکے سے نکلنا پڑا، پھر کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟ تو انبیاء اور ائمہ آپ کی فرمائش کے تابع نہیں ہیں، وہ پروردگار کے تابع ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے تب دکھاتے ہیں، جب وہ نہیں چاہتا نہیں دکھاتے۔ آپ یہ فرمائش کیوں کرتے ہیں کہ فلاں مقام پر یہ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں ہو؟ رب کی اپنی مصلحت ہے، جہاں پر چاہے نبی سے یہ کہہ دے کہ یہ معجزہ دکھا دو، جہاں پر چاہے اور نبی سے یہ کہہ دے کہ آج کوئی معجزہ نہیں دکھانا ہے، اب تمہیں خود بذات خود معصیت سے اس کام کو کرنا ہے۔ تو وہ جو معصیت سے کام کر رہا ہے وہ بھی معجزہ ہے، اس لیے معجزہ ہے کہ اس کے پاس قوت ہے کہ وہ مکے کے 40 پہلوانوں کو صرف ایک دعا پڑھ کر پھونکے تو 40 مر جائیں۔ یہ قوت تھی، اس کے باوجود ان 40 کے درمیان سے نکل کر دکھایا، یہ ہے معجزہ۔ کہ انہیں کافروں کو بغیر مارے ہوئے، فنا کیے ہوئے ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے۔ آسان تھا کہ پورے گھر کو لے کر خاموشی سے چلے جاتے، لیکن معجزہ یہ دکھانا تھا کہ اپنے 30 سال کے بھائی کو اکیلا بستر پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، معجزہ یہ دیکھنا۔ یہ سب معجزے ہیں، اسے دنیا تاریخ سمجھ رہی ہے۔ پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے، چلنا پھرنا اٹھنا ہر عمل معجزہ ہے، کیونکہ ہم نے ایک خاص معجزے کو تاریخ میں پڑھ کر کہا یہ ہے معجزہ شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے کر۔ یہ ہمارے لیے حیران کن تھا، چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہم نے اسے معجزہ کہا۔ حالانکہ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن عطا کیا۔ لوگ تصور نہیں کر پاتے کہ قرآن کیسے معجزہ ہے، لیکن قرآن معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے۔
اور ہم میں موجود ہے۔ دوسرا معجزہ نبی کا، نبی کے اہل بیت کی معجزہ ہے، اور جب ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ کیسے معجزہ ہے، کتاب کیسے معجزہ اور اہل بیت کیسے معجزہ، تو اس وقت آپ دیکھیں گے۔ اب کیا تھا میں نے کسی تقریر میں کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزات دیے، آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، داؤد کو، سلیمان کو، شعیب کو، ہر نبی کو معجزات دیے، لیکن ایک معجزہ اس نے مخصوص کر دیا۔ وہ کیا؟ ہر نبی کے ہاتھ کو معجزہ بنا دیا۔ یہ خصوصی معجزہ تھا جو ہر نبی کو عطا کیا گیا۔ جناب نوح کا ہاتھ معجزہ، جناب ابراہیم کا ہاتھ معجزہ، جناب موسیٰ کا ہاتھ معجزہ، جناب عیسیٰ کا ہاتھ معجزہ، جناب داؤد کا ہاتھ معجزہ، جناب خضر کا ہاتھ معجزہ، جناب سلیمان کا ہاتھ معجزہ، ہاتھ مجسم معجزہ۔ یعنی اب نوح کے ہاتھ میں یہ معجزہ ہے کہ کشتی پر ہاتھ رکھیں، کشتی چلنے لگے، لہروں کا رواں ہو جائے، اسی ہاتھ کو پھر رکھیں تو کشتی رک جائے۔ یعنی نوح کے ہاتھ کے اشارے سے سفینہ چلتا تھا اور رکتا تھا۔ ابراہیم ایک پتھر پر ہاتھ رکھیں تو وہ اتنا بلند ہو کہ اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے چلے گئے۔ جب ہاتھ سے اشارہ کریں وہ پتھر پھر مختصر ہو جائے، اور وہی پتھر مقام ابراہیمی ہے جو خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے اب تک، اور اس پر آپ کے نشان قدم بھی ہیں۔ پتھر نے نشان قدم لے لیے، وہ معجزہ بھی جیتا جاگتا خانہ کعبہ میں ابراہیم کا موجود۔ جناب داؤد کے ہاتھ میں یہ معجزہ ہے کہ ادھر لوہے کو چھوا اور ادھر وہ گل کے موم بن گیا۔ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں یہ معجزہ کہ لکڑی کے عصا کو چھوا اژدہا بن گیا۔ جب سائے کی ضرورت ہوئی تو وہی عصا درخت بن گیا، سایہ دار درخت بن گیا، اس کے نیچے لیٹ گئے، آرام کیا۔ اسی عصا کو چھو لیا تو اس طرح سے پھر عصا بن گیا، پھر درخت سے عصا بن گیا۔ ہاتھ میں معجزہ، ہاتھ میں ید بیضا، اندھیرا ہو مٹھی کھول میں تو روشنی پھیل جائے۔ عیسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ، بیمار کو چھو لیں صحت یاب ہو جائے، کوڑی کو چھو لیں شفا یاب ہو جائے، مردے کو چھو لیں زندہ ہو جائے۔ خضر کا معجزہ، خشک لکڑی کو چھو لیں سرسبز و شاداب ہو جائے، جدھر سے گزر جائیں جس سوکھے درخت کا ہاتھ رکھ دیں اس درخت میں پتے آ جائیں، سبزہ آ جائے، وہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اس طرح صلوات پڑھیے۔ ہر نبی کے ہاتھ میں ایک ایک معجزہ عطا کر دیا، ہر ہاتھ میں۔ جب ہمارے نبی آئے تو جتنے معجزات آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو ملے تھے وہ سارے معجزات نبی آخر کو عطا کر دیے گئے، سارے معجزات۔ یعنی ان معجزات کے علاوہ جو صرف ہمارے نبی کے لیے مخصوص تھے، ان ہزاروں معجزات کے علاوہ انبیاء ما سبق کے بھی سارے معجزات ہمارے نبی کو عطا کر دیے گئے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو جو معجزے ہاتھ میں ہیں وہ نبی کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ تو ہر نبی کا ہاتھ معجزہ ہے، نبی کا ہاتھ بھی معجزہ ہے، ہمارے حضور اکرم کا ہاتھ بھی معجزہ ہے، لیکن وہ افضل ہے ہر نبی کے ہاتھ سے، اس لیے ہر معجزہ بھی افضل ہوگا نوح کے معجزے سے، ابراہیم کے معجزے سے، موسیٰ کے معجزے سے، عیسیٰ کے معجزے سے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سفینہ چلائیں نوح، موسیٰ عصا کو اژدہا بنائیں،
ابراہیم پتھر کو بلند کر دیں، عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیں، لیکن ہمارے نبی کے ہاتھ کا معجزہ یہ ہے کہ ہر ہاتھ کا ایک ایک ناخن، ایک ایک انگلی، ایک ایک اشارہ معجزہ، یعنی صرف اشارہ ہو جائے تو آفتاب پلٹ آئے، انگلی اٹھ جائے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ہاتھ کا اشارہ ہو درخت اڑتا ہوا آ جائے، اس ہاتھ پر ذرے آ جائیں کلمہ پڑھنے لگے، اس ہاتھ پر کوئی جانور آ جائے کلمہ پڑھنے لگے، یعنی اس ہاتھ میں معجزہ یہ تھا کہ جو شہ آ جائے وہ بولنے لگے انسانوں کی طرح۔ تو اب ہمارے نبی کا ہاتھ ہر نبی کے ہاتھ سے افضل ہو گیا، اور نبی معجزہ یوں دکھاتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے، لیکن اب اس پورے معجزے کی تاریخ میں سنت الہی قرار پائی کہ جب تک نبی رہے گا اس وقت تک معجزہ رہے گا، جب نبی وفات پا جائے گا تو معجزہ بھی چلا جائے گا، معجزہ نہ رہے گا۔ یوں جب تک ہے تب تک کشتی ہے اور اس وقت تک کشتی چلے گی، جب نوح کی وفات ہو جائے گی تو نہ کشتی رہے گی نہ اشاروں سے کشتی چلے گی، ابراہیم کی وفات ہو جائے گی تو وہ پتھر نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، موسیٰ کی وفات ہو جائے گی تو اب عصا نہ رہے گا نہ وہ اشتہا بنے گا، عیسیٰ 4تھے آسمان پر چلے جائیں اب بیمار چھونے سے شفا نہیں پاتا، اب مردہ ٹھوکر سے زندہ نہیں ہوتا، یعنی جب تک صاحب معجزہ تھا اس وقت تک معجزہ تھا، جب صاحب معجزہ گیا، معجزہ دکھانے والا دنیا سے چلا گیا تو معجزہ بھی چلا گیا۔ لیکن ہمارے نبی کو 2 معجزے عطا کیے گئے، ایسے 2 معجزے عطا کیے گئے جو کسی نبی کو نہیں ملے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ سنت الہی یہ ہے کہ جب نبی جائے تو معجزہ بھی چلا جائے، جب نبی غیب میں جائے تو معجزہ بھی غیب میں جائے، جب نبی وفات پا جائے تو معجزہ بھی مر جائے، لیکن ہمارے نبی کے دونوں معجزات موجود ہیں، ایک قرآن موجود ہے، ایک اہل بیت کی فرض موجود ہے، یعنی معجزے دونوں موجود ہیں۔ اور سنت الہی یہ ہے کہ دکھانے والا بھی زندہ ہو تب معجزہ موجود ہو۔ ثبوت یہ ہے کہ جب تک یہ دونوں معجزے زندہ ہیں، ایک اہل بیت ایک قرآن، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ صلوات پڑھیے گا۔ جو لے کر معجزہ آیا، جس کے پاس یہ معجزے آئے تھے، اس کی حیات کی دلیل یہ ہے کہ جب تک قرآن ہے جیتا جاگتا معجزہ، صاحب معجزہ کو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ وفات پا گیا تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ کچھ دیکھ نہیں رہا ہے، اس تک کوئی بات نہیں پہنچ رہی ہے، نہیں، وہ سب کچھ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اسی طرح دیکھ رہا ہے جس طرح ایک زندہ انسان دیکھتا ہے، اور پورے امت کے عمل کو ایک ایک لمحہ اس کی نظر میں ہے، اور یہ پیریڈ اس کے وصال سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے وہ آپ کے لیے طویل ہے، اس کے لیے پلک جھپکتے ہوئے کا ایک لمحہ ہے، اس لیے کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ تمہارے 50,000 برس کے برابر ہمارے یہاں ایک دن ہے۔ پروردگار کا ایک دن جو ہے وہ آپ کے دنوں کے حساب سے 50,000 برس کے برابر ہے، تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پروردگار کا ایک دن ایسے گزر جاتا ہے جیسے آپ کے 50,000 برس گزرے، جبکہ ابھی دنیا کو بنے ہوئے 50,000 برس نہیں ہوئے، تو اللہ کے حساب سے ابھی دنیا ایک دن کی بھی نہیں ہوئی، مالک کائنات کے دن کے حساب سے ابھی تو ایک دن بھی اس دنیا کا نہیں گزرا۔ تو کوئی دنیا ایسی ہے، کوئی نظام شمسی ایسا ہے کہ جہاں کا ایک ایک دن 50,000 برس کے برابر ہوتا ہے، آپ کے 50,000 برس کے برابر، تو کتنی دنیایں ایسی ہیں؟ تو آج سائنس یہی کہہ رہی ہے کہ یہ اسپیس، یہ خلا
جس نظام شمسی میں ہم رہتے ہیں، ہمارا ایک سورج ہے، ہمارا ایک چاند ہے، ہمارے یہ ستارے ہیں، یہ ہمارا دنیا کا گولا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اگر اس خلا سے انسان نکل کر دوسرے نظام شمسی میں چلا جائے، اس کشش نظام شمسی سے نکل جائے، تو وہاں دن کچھ اور ہوگا، وہاں رات کچھ اور ہوگی، وہاں کا سورج کچھ اور ہوگا، وہاں کا چاند کچھ اور ہوگا، وہاں کے لمحے کچھ اور ہوں گے۔ اور آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خلا میں ایسی دنیا میں پہنچ جاؤ کہ جہاں تمہارا ایک لمحہ گزرا ہو اور جب تم واپس آؤ تو یہاں 30 برس گزر چکے ہوں، اور وہاں تمہارا ایک سیکنڈ گزرا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلا میں کسی ایسے مقام پر چلے جاؤ کہ جہاں تمہارے 50 برس گزر جائیں، تم جب واپس آؤ تو یہاں ایک سیکنڈ گزرا ہو، تمہارے بال سفید ہو گئے ہوں، لیکن لوگ تم سے یہ کہیں تم ابھی تو گئے تھے، ابھی آ گئے۔ سائنس کہہ رہی ہے، بڑے بڑے مضمون اس پر لکھے جا رہے ہیں کہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ ہم ان کی وسعتوں اور گہرائیوں کو پا سکیں جو نظام شمسی پروردگار نے تخلیق کیے ہیں۔ تو اب آپ کو سوچئے کہ جب وہ یہ کہے الحمدللہ رب العالمین، تمہارا رب عالمین کا پالنے والا، عالمین یعنی تم ایک عالم، ایک دنیا کو دیکھ رہے ہو، ایسے ایسے لاکھوں دنیایں ہیں جن پر ہماری حکومت ہے، وہاں تو تمہاری عقل بھی نہیں پہنچ سکتی، اور صرف ہم ہی ان کائناتوں کے رب نہیں بلکہ رحمت للعالمین، جہاں جہاں عالمین ہے وہاں کے لیے ہمارا نبی رحمت ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس دنیا پر اس کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تو تم اس کو اس دنیا کے گولے میں محدود کر رہے ہو، اس کو بشر سمجھ رہے ہو۔ جہاں جہاں تک ہماری ربوبیت ہے وہاں وہاں تک محمد کی نبوت ہے۔ تو جب محمد کی نبوت وہاں وہاں ہے تو اگر نبی جب چاہے اسپیس سے نکل کر وہاں چلا جائے جہاں 50,000 برس کے برابر ایک دن ہے، یا وہاں چلا جائے جہاں آپ کا ایک سیکنڈ گزرا ہو اور وہاں لاکھوں برس گزر چکے ہوں، تو حیرانی کیا ہے، پریشانی کیا ہے کہ یہ سارے معجزات کیسے ہو جاتے تھے پلک جھپکتے میں، کہ وہ معراج پر گئے بھی واپس بھی آ گئے، زنجیریں سر ہلتی رہی، اس پر گرم رہا۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ وہ عالمین کا پالنے والا اپنے نبی کو لے گیا اور اس طرح لے گیا کہ راتوں رات لے گیا، پلک جھپکتے میں وہ گیا، پلک جھپکتے میں آ گیا۔ شاید سائنس اپنے آپ کو اس منزل پر جلدی پہنچانے والی ہے کہ وہ ہوائی جہاز جو انہوں نے ایجاد کر لیے کہ جو سفر طے کرتے ہیں، سینکڑوں برس کے سفر دنوں میں اور گھنٹوں میں طے کیے، اور اب جو جہاز بن رہے ہیں سپر سونک، اس میں یہ ہے کہ ان کی آواز بھی نہیں ہوگی، اور وہ 6 گھنٹے کے سفر کو آدھے گھنٹے کا بنا دیں گے جس دن وہ جہاز چلنے لگیں گے، جو بن کر تیار ہو چکے ہیں یا بعض ملک اس کو چلا بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد کی منزل یہ ہے کہ آپ اپنے مقام پر ہیں اور بٹن دبایا تو اب آپ امریکہ میں موجود۔ یہ مقالے آئے دن سائنسداں لکھتے رہتے ہیں کہ ایک دن ہم اس منزل پر پہنچ جائیں گے کہ ایسی سواری بنا لیں گے کہ انسان اس پر بیٹھا، بٹن دبایا اور اپنے آپ کو اس نے دوسرے ملک میں پایا۔ یہ کر سکتا ہے انسان، یہاں تک پہنچ سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن سارے نظام شمسی کو جا کر لمحات میں دیکھائے، سارے آسمانوں کو طے کر کے مقام محمود تک پہنچ کر ایک لمحے میں واپس آ جائے، یہ انسان کے لیے ناممکن ہے۔ جس دن یہ ممکن بنا لیا اس دن پھر اسلام باطل ہو جائے گا، معجزات سارے زہر قرار پائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے جو معجزے اپنے انبیاء کو عطا کیے ہیں یہ سوچ کر عطا کیے کہ ان کے آس پاس سے انسان گزر سکتا ہے، لیکن ایسے معجزات کر نہیں سکتا، دکھا نہیں سکتا، اس لیے کہ معجزہ کہتے اس کو ہیں کہ جو انسان عاجز ہو کر یہ کہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو قیامت تک انسان یہی کہتا رہے گا کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں
لیکن آخر میں ہتھیار ڈال کر یہی کہے گا کہ وہ جو کر گئے ہم نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیے. ہاتھ میں معجزہ ہر نبی کے ہاتھ، ہمارے نبی آخر کے ہاتھ میں بھی، کہ آفتاب پلٹ آئے، اشارے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ہاتھوں پر ذرات آئیں تو کلمہ پڑھنے لگے. یہ وہ عظیم الشان معجزات ہیں ہمارے نبی کہ بلا اختلاف ہر مورخ لکھتا ہے ان معجزات کو اپنی کتابوں میں، اور اس پر بعض لوگ حیرت کا اظہار بھی کرتے ہیں. بعض لوگوں نے ریسرچ بھی کی کہ ہم اس منزل تک پہنچ جائیں، ہم اس کو پالیں. بڑے مقالے لکھے گئے اسکالرس نے، انگریز مورخین نے مضامین لکھے اس پر کہ موسیٰ نے پانی پر نیل کے اتھا مارا، راستہ بن گیا، موسیٰ نکل گئے. جناب لوط نے یہ کہا کہ جب ہم سرحد پار کر لیں گے تو اچانک عذاب آئے گا ان پر اور ایک دھماکے کی آواز ہوگی زوردار، اس دھماکے سے ان کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، پورا شہر جو ہے وہ الٹ کر غرق ہو جائے گا، پتھر آسمان سے برسنے لگیں گے. معجزہ ہوا، قرآن نے بیان کیا. انہوں نے ریسرچ کی تو اس منزل تک پہنچے، اپنی ریسرچ کو انہوں نے پہنچایا. ان کا دراصل بات یہ ہے، ہر معجزے پہ تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ نیل کا پانی ٹائمنگز کے ساتھ لہریں لیتا تھا، اور ایک وقت ایسا آتا تھا، ایک لمحہ ایسا آتا تھا کہ جب بیچ سے پانی شگافتہ ہو کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا اور درمیان سے زمین نکل آتی تھی، پانی ادھر ادھر ہو جاتا تھا. وہ سورج کی روشنی کے تابع تھا پانی. جب سورج اس منزل پر پہنچتا تھا اور وہ کرن وہاں پر پڑتی تھی تو اس ٹائم کے حساب سے آپ سے آپ پانی شگافتہ ہو جاتا تھا اور وہاں پر ایک شاہراہ بن جاتی. موسیٰ کو وہ وقت معلوم تھا، اسی وقت اپنے قوم کو لے کر پہنچے اور عصا کا اشارہ کیا تو وہ تو وقت وہی مقرر تھا، اس کو ہونا تھا، راستہ بن گیا. تو اگر یہ مان لیں کہ موسیٰ نے یہ معجزہ نہیں دکھایا بلکہ قدرتی طور پر وہاں پر روزانہ اس ٹائم پر راستہ بن جاتا تھا، تو اتنے لوگ مصر میں رہتے تھے، لاکھوں لوگ تھے، فرعون جیسا بادشاہ تھا، آج تک کسی کو یہ پتا کیوں نہیں تھا کہ ٹائمنگز پر یہ راستہ بنتا ہے، مقررہ وقت پر پانی ہٹتا ہے. تو اگر نبی آپ اسے معجزہ مانے کہ موسیٰ نے راستہ بنایا، پھر بھی وہ معجزہ رہا کہ موسیٰ کو وہ چیز معلوم تھی، وہ معلوم ہونا ان کے عقل کا معجزہ تھا. اسی طرح ہر معجزے کو انہوں نے اپنی سائنس کی روشنی میں اپنی کتابوں میں باطل کرنے کی کوشش کی. ان کا کہ لوط کے پاس ایٹم بم تھا، انہوں نے ایجاد کر لیا تھا اور اس کو فٹ کر دیا تھا انہوں نے شہر میں، اور ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے انہوں نے ٹائم بتایا تھا کہ جب ہم سڑک پار کریں گے تو اس وقت انہوں نے بٹن دبا دیا اور وہ شہر میں بمبارڈ ہو گیا، دھماکہ ہوا، پہاڑیاں پھٹی، پتھر اچھلے اور وہی پتھر برسنے لگے. تو اس میں بھی کوئی خاص بات نہیں. تو اگر اس میں بھی کوئی خاص بات نہیں تو آپ نے آج بم بنایا ہے، وہ مہینے میں دیکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھائی ہمارے جیسے انسان تھے، اگر وہ لوگ یہ سب کر سکتے تھے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو عام طور سے دانشور یہ کہتے ہیں کہ صاحب انسان اگر ترقی کرے تو جو انبیاء دکھا گئے ہیں وہ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ راستہ جو سائنسداں بتا رہے ہیں، اس بات کو پروردگار نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو انبیاء کر رہے ہیں، جو کرامات ان کے ہاتھ میں ہیں، جو معجزے ان کے ہاتھ میں ہیں، تم ان منازل تک پہنچ سکتے ہو، لیکن اس کی شرط یہ ہے
کہ دین کو کامل سمجھ کر یقین کے ساتھ قبول کر لو اور جو نبی اور امام نے کہا ہے اس کو مان لو، تم بھی اس منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ اور یہ عمل بھی کر کے دکھا دیا بحکم پروردگار ائمہ نے۔ ان کا دیکھو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبی مقرر تھا اللہ کی طرف سے، امام ادھر سے تھا اور ادھر سے معجزہ اس کو عطا کیا گیا تھا، تو پھر سلمان فارسی کے بارے میں کیا کہو گے؟ صحابی تھے، ایک عام انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو اس منزل پر پہنچا دیا، اس منزل پر پہنچا دیا کہ جہاں ابو ذر نے آ کر یہ کہا رسول سے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، آگ نہیں ہے لیکن کھانا پک رہا ہے، بھاپ نکل رہی ہے پتیلی۔ تو رسول نے کہا ایسے ایسے بہت سی کراماتیں تمہیں سلمان سے نظر آئیں گی۔ ذرا سے انگوٹھے کو اشارہ کیا، آنچ نکلنے لگی، آگ جلا دی۔ آپ ماچس سے آگ لگاتے ہیں، سلمان انگوٹھے سے یوں کرتے تھے، آنچ نکلنے لگتی، لو نکلنے لگتی۔ تو یہ سب کرامتیں کیسے؟ یعنی اس منزل تک پہنچا دیا سلمان نے اپنے آپ کو کہ آواز دی ہم اہل بیت میں سے ہیں سلمان۔ یعنی اہل بیت میں شریک ہو سکتا ہے ایک عام انسان کہ جب اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دے، سرحد عصمت تک اپنے کو لے جائے۔ سلمان نے کر کے دکھا دیا کہ تم اس منزل تک پہنچ جاؤ تو تم بھی یہ کر سکتے ہو۔ مولا کائنات جا رہے ہیں ایک جگہ سے، راستے میں ایک شخص آواز دیتا ہے کہ یہ منافق مجھے مار رہا ہے، قتل کر دینا چاہتا ہے۔ آپ اس کی آواز پر مدد کے لیے گئے، پوچھا کیا بات؟ کہ میں نے اس سے قرض لیا تھا، آپ اس سے کہہ دیجئے کہ یہ کچھ دن اور رک جائے، ابھی میرے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے یہ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ اگر میں اس سے یہ کہوں گا تو اس کا احسان مجھ پر ہو جائے گا، اور امام کسی کا احسان نہیں لیتا۔ میں اس کو منع کروں گا کہ تھوڑے دن ٹھہر جا تو یہ مجھ پر احسان کر جائے گا، اس لیے میں یہ کر سکتا ہوں کہ تیرا قرض ادا کر دوں۔ تو اس نے کہا مولا جلد از جلد بتائیے کہ میرا قرض کیسے ادا ہوگا، جس جگہ پر تو کھڑا ہوا ہے وہاں کی مٹی ہاتھ میں اٹھا لے۔ اس نے جھک کر مٹی اٹھا لی، جب اس کو دے تو وہ مٹی سونا بن گئی تھی۔ یہ سونا اس کو دے دے جس کی رقم سے کئی گنا زیادہ ہے، وہ سونا لے کر چلا گیا۔ علی نے بتایا کہ صرف میرا ہاتھ لگ کر مٹی سونا نہیں بنتی، بلکہ میرے چاہنے والے بھی مٹی کو چھو کر سونا بنا سکتے۔ یعنی ہم سے محبت کرنے والوں کا ہاتھ بھی معجزہ ہے، تو قیامت تک معجزہ رہے گا۔ بس بات کیا ہے، یقین کی اس منزل پر انسان پہنچ جائے کہ وہ صحیح طریقے سے نبی کو بھی مان لے اور امام کو بھی مان لے۔ ورنہ یوں تو ماننے کو لوگ مانتے ہیں، ہر انسان دعوے دار ہے کہ سب ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں، ہم سے زیادہ کون مانے گا؟ آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم سے زیادہ کون مانے گا۔ لیکن جب یہ مسائل آ جاتے ہیں اور کوئی ایسی حدیث پیش کر دی جاتی ہے تو پھر لوگ برا بھی مان جاتے ہیں کہ صاحب یہ کیا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ معرفت کی ان منزلوں پر آپ اپنے آپ کو پہنچائیں کہ آپ ایسا کر سکیں، اس لیے کہ یہ معجزات جو کتابوں میں لکھے ہیں، جو قرآن میں لکھے ہیں، جو آپ ذاکرین سے سنتے ہیں، جو آپ مجالس میں سنتے ہیں، تو یہ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ لیکن اگر وہ معجزات جو آپ اپنی آنکھ سے ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں اور عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ وہ معجزہ ہے تو آپ کے سمجھ میں معجزہ آ جائے گا۔ کیا اس سے بڑا دنیا میں کوئی معجزہ ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کہ جو اول سے لے کر آخر تک علی پر اپنی جان کو نثار کرتی ہو، اور ہر عہد میں یہ حکم دے دیا جائے
کہ قتل عام کر دیا جائے، کوئی کہیں بچے نہ. برسوں قید خانوں میں گزارا، لاکھوں قتل ہوئے، قتل ہوتے رہے، نام و نشان مٹا دیے گئے، قبریں مٹا دی گئیں، شہر تباہ کر دیے گئے، مکان پھوڑ دیے گئے. پھر اس کے بعد کہیں یہاں سے قوم نکل آتی ہے، کبھی اس ملک سے نکل آتی ہے، کبھی اس شہر میں نظر آتی ہے، کبھی یہاں نظر آ جاتی ہے، اور بڑھتے 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 دنیا دیکھتی کروڑوں کی شکل میں آ گئی. یہ کیا ہے؟ اس کو آپ معجزہ نہیں مانتے؟ اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ جناب داؤد زبور لے کر آئے. آج پوری دنیا میں جا کر چکر لگائیے اور کہیے کہ داؤد کے ماننے والے کہیں ہیں یا نہیں. کسی کے پاس زبور ہے؟ کوئی زبور والا ہے یا نہیں ہے؟ کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو. 1,24,000 انبیاء گزرے، کسی ایک نبی کی امت کا پتہ بتائیے. یا تو یہودی ملیں گے موسیٰ کی امت، یا عیسیٰ کی امت مل جائے گی. نبی آئے 1,24,000، امتیں دو ہی بچی، یہودی یا عیسائی. ساری امتیں کہاں گئیں؟ پتہ چلا ساری امتیں فنا ہو گئیں، کسی نبی کے ماننے والی امت کا وجود نہ رہا. تو انبیاء کی بڑی بڑی امتیں ختم ہو گئیں اور ایک بھی نام لیوا نہ رہا. 14 صدیاں گزر گئیں اور علی کے ماننے والوں کو گنا جائے تو انگلیوں پہ نہیں گنا جا سکتا. اس جملے کی قدر آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ جملہ تصور میں نہ لائیں کہ 40 برس تک جہاں کے انسانوں کو یہ سکھایا گیا ہو، یہ بتایا گیا ہو کہ علی کو گالی دینا واجب ہے. علی عرب کا ایک ڈاکو تھا. جہاں مائیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر ڈرائیں سو جاؤ، وہ ڈاکو آ جائے گا. تو جہاں تصورات میں علی کا ایک سراپا اس طرح پیش کر دیا گیا تھا کہ دنیا کا ایک برا انسان، تو اگر علی کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو آج اس کا نام و نشان نہ ہوتا. کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ آج بھی علی اسی طرح آفتاب کی روشنی کی طرح دمک رہے ہیں؟ آج دشمن بھی مجبور ہے تعریف کرنے کے لیے. دشمن بھی مجبور ہے. اور جو علی کے لیے یہ دشمنی کر رہا تھا، آج دنیا مجبور ہے اس کو برا کہنے کے لیے. کل تک اس کا اقتدار تھا، خزانے تھے، فوجیں تھیں، اس کی تلواروں کا زور تھا، لوگ ڈرتے تھے. اب کاہے کا ڈر ہے؟ اب کس چیز کا ڈر ہے؟ اب کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، اب کوئی خوف نہیں ہے. اب وہ دور آیا ہے کہ جب انسان کو پروردگار پرکھ رہا ہے. چلو وہ تو مصیبت کا زمانہ تھا، تو ہم نے تمہیں تقیے جیسا ایک اصول دے دیا کہ ایمان کو چھپاؤ اور زندہ رہو. اب زندہ رہو تو یوں زندہ رہو کہ جیسے زندہ زندہ رہتے ہیں. حیات کا ثبوت دو، اس لیے حیات کا ثبوت دو کہ وہ لوگ جو ہمیشہ زندہ رہیں گے تم ان کو مانتے ہو، تو جو زندہ ہیں جب ان کو مان رہے ہو تو کیا مصیبت آنے پر وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے جو تم ڈر جاؤ؟ بھائی محبت ان کے لیے کر رہے ہو، ان کے دشمنوں سے نفرت اس لیے کر رہے ہو کہ ان کے دشمن تھے. تو اگر دشمن کا خوف آ جائے تو گویا دوستی نہیں ہے تمہاری ان سے، تم کو ان پر یقین نہیں ہے. جب وہ حکم دے رہے ہیں کہ جو برے تھے انہیں برا کہنا ہے، جو برے تھے ان کو برا کہنا ہے، یہ آپ کی لاجک ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ تعریف کیجئے اور صرف فضائل بیان کیجئے. آپ گردن بھی کاٹ دیں گے تو یہ بات ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تعریف بھی کریں گے اور دشمنوں کو برا بھی کہیں گے. اور لفظ دشمن کہہ دینے سے کوئی بری بات نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ کسی کے اوپر بات ہو گئی تو بازار کی گالی جس میں مڑ کر دے گی اس پر پڑے گی. کوئی لے کیوں یہ لفظ کیوں کوئی لیتا ہے؟ اگر کسی کو بچنا ہے اس لفظ سے کہ علی کا دشمن، تو وہ اگر اپنے آپ کو علی کا دشمن نہیں کہلوانا چاہتا تو جب ذکر ہوا کرے اس فرش پہ آ کر بیٹھ جایا کرے، بات ختم ہو گئی. دشمن کوئی رہے گا نہیں، پھٹا کوئی ہوگا نہیں. صلوات پڑھیے گا.
صدیوں سے رسول نے جو آپ کو یہ اصول دیا ہے، یہ حدیث معجزہ ہے. علی کا ذکر عبادت ہے. رسول کیوں کہہ گئے؟ اس لیے کہہ گئے کہ رسول کی زبان سے ذکر علی عبادت بنا ہوا تھا. تو سلمان و ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ جب ہم دشمنان علی کو پہچاننا چاہتے تھے کہ ہم کہیں پر جمع ہیں، مجمع بہت ہے، ہم راز کی بات ایک دوسرے سے کہنا چاہتے تھے، تو یہ آزماتے تھے کہ یہاں کوئی دشمن علی تو نہیں ہے. تو آزمانے کے لیے ہم علی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے تھے، اور اس وقت ہم چہروں سے پہچان لیتے تھے کون دوست ہے کون دشمن ہے. تو یہ رسول کی دی ہوئی حدیث قیامت تک معجزہ رہے گی. اسی لیے ذکر علی ہوتا ہے تاکہ ہم غور سے چہروں کو دیکھ لیں، کون سا چہرہ اتر رہا ہے کون سا چہرہ کھل رہا ہے. ہم اسی بز میں بیٹھ کر دشمن کو بھی پہچان لیتے ہیں، دوست کو بھی پہچان لیتے ہیں. سلامت پڑھیے گا. یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ آپ کے پاس بھی ہے، معجزہ آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. بھائی کوئی آلہ آج تک ایسا ایجاد ہوا ہے کہ جس کے ذریعے دشمنی یا دوستی کو پہچانا جائے؟ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، کوئی ایسا تھرمامیٹر ایجاد کر دے کہ اس کے ہاتھ پہ لگایا، تھرمامیٹر نے بتایا یہ دشمن ہے، تھرمامیٹر نے بتا دیا یہ دوست ہے. رسول ایک ایسا تھرمامیٹر دے گئے کہ جو معجزاتی طور پر آپ دوست کو بھی پہچان سکتے ہیں، دشمن کو بھی پہچان سکتے ہیں. تو پتہ چلا نبی کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ معجزہ ہے، ہر حدیث معجزہ ہے، جیسے قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے. تو کیا مشکل ہے؟ پہچان لینا. اور اگر کوئی بچنا چاہتا ہے اس الزام سے تو آسانی سے بچ سکتا ہے. درمیانی چیز ایک اور ہے. ایک تو یہ ہے کہ صاحب ایک کھلا ہوا دشمن ہے، ایک کھلا ہوا دوست ہے. ہم علی کے دوست ہیں، علانیہ ہم نہیں ڈرتے، ہم ہر جگہ ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں انہیں، ہم دوست ہیں ان کے. ایک دشمن ہے کہ وہ کہتا ہے ہم علانیہ علی کی برائی کرتے ہیں، ہے دشمن، اس نے اعلان کیا. تو کھلا ہوا دوست اور کھلا ہوا دشمن. درمیان میں ایک اور ہے کہ جو ادھر جاتا ہے تو کہتا ہے ہم علی کے دشمن ہیں، اور ادھر آتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم علی کے دوست ہیں. اور درمیان میں فساد پیدا کرتا ہے، وہ طبقہ کہلاتا ہے منافقین کا. تو اس کو بھی اسی سے پرکھا جاتا ہے. اس لیے کہ رسول نے کہا کہ یا علی 3 ایسے اشخاص ہوں گے جن کے دل میں تمہاری محبت جمع نہیں ہو سکتی. ایک تو وہ ہوگا کہ جو منافق ہوگا، اس کے دل میں تمہاری محبت کبھی نہیں آ سکتی. اور ایک وہ ہوگا جو درمیانی ہوگا، نہ عورت ہوگا نہ مرد ہوگا، اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں آ سکتی. اور تیسرا وہ ہوگا جو حلالی نہ ہوگا. ایک اور کسوٹی دے دی، یہ بھی معجزہ ہے. اب تینوں معیار پر آپ پرکھ کر دیکھ لیں. اگر آپ کو آزمانا ہے کہ محبت علی کہاں کہاں ہے، اس کسوٹی پر آپ پرکھ لیں. زبان سے علی کے خلاف ایک لفظ نکلا، بس آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کہا پہچان لیا ہم نے اس کو. تو یہ تو آئے دن ہم اور آپ پہچانتے رہتے ہیں. ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی جوان آیا اور اس نے آ کر کہا صاحب ذرا وضاحت کر دیجیے گا، یہ کھلا مسئلہ ہے، یہ بات واضح کر دیجیے گا تاکہ ہمارے سمجھ میں آ جائے. اور ایک ایسے اکڑ کے آتا ہے، کہتا نہیں صاحب یہ آپ نے پڑھا کیسے، یہ تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ ہمارا دماغ نہیں مانتا، ہم اس کو نہیں مانتے. تو کتنے چکر ایسے چلے کہ اپنے ہوں یا پرائے، اور کس منزل تک بات پہنچ گئی. ان ساری چیزوں کا ذکر بھی آتا رہے گا. تو وہ فرق رسول اسی لیے دے گئے تھے کہ زبان سے دعویٰ کرے گا انسان کہ ہم محب علی ہیں، لیکن ائمہ نے یہ بھی دکھا دیا، ائمہ نے یہ بھی دکھا دیا. صحابی بیٹھا ہوا ہے اور دعویٰ کرتا ہے میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ پر جان نثار کرتا ہوں. تو کہا تو میرا دوست نہیں ہے، کہ میں قسم کھاتا ہوں میں آپ کا دوست ہوں.
سامنے تنور جل رہا تھا، آگ بھڑک رہی تھی، کہ اس میں کود جا، اس میں کود جا۔ اس نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھے چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آگ میں کود جاؤ، کیا یہ ہے محبت؟ امام نے پھر اس کی طرف دیکھا نہیں، رخ موڑ لیا۔ ہارون مکی صحابی آ گئے، بڑی دور سے کہیں سے آ رہے تھے، سفر طے کر کے سر پہ مٹی پڑی ہوئی، ہاتھ پڑی ہوئی، تھکے ہوئے چلے آ رہے۔ جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے امام نے فرمایا ہارون مکی اس تنور میں کود جاؤ۔ نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، جا کر تنور میں کود گئے۔ غلام کو حکم دیا اوپر سے بند کر دو ڈھکنا تنور کا ڈھکنا بند کر دیا گیا۔ امام باتیں کرنے لگے، بات کر رہے تھے، اس سے بات کرنے لگے، اس سے بات، کافی گھنٹوں گزر گئے۔ اب یہ جو محبت کا دعویٰ کر رہا تھا کروٹیں بدل رہا ہے، ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے۔ سب خاموش تھے، امام کی مصلحت کے آگے چپ تھے، کوئی نہیں بول رہا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ امام سے کیا بولنا، ہم کیا اس مسئلہ کو، لیکن اسے بے قراری تھی، بے قرار ہو کر کہا وہ تو جل کر خاک ہو گیا ہوگا، وہ جل کر خاک ہو گیا ہوگا۔ غلام سے کہا ڈھکنا ہٹا دو، ڈھکنا ہٹایا گیا، کہ جاؤ جا کر دیکھو۔ اب جو دیکھا تو وہ جلتی ہوئی آگ، چٹکتے ہوئے نیچے بنے ہوئے تھے۔ ہارون مکی بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے، اور تسبیح اور تقدیس کی آوازیں بلند تھی۔ صلوات پڑھیے۔ تو اب کہاں پر پہچانا جاتا ہے؟ امام نے یہ ساری چیزیں معجزات کی شکل میں پہچاننا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، یہ واقعات موجود ہیں۔ جب چاہنا ہے کہ کسوٹی پر پرکھتے جانا، معیار دے کر جا رہے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا، کتابیں لکھی جاتی ہیں، مقالے لکھے۔ امام حسن نے صلح کیوں کر لی؟ جیسے امام حسین نے جنگ کی تھی، امام حسن بھی جنگ کرتے، تو معذرت میں مورخین طرح طرح کی چیزیں پیش کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ وہ چونکہ رسول نے منع کیا تھا کہ دودھ نہ پلانا، دودھ پلا دیا تو شجاعت کا جوہر معاذ اللہ گھٹ گیا، لڑ نہیں سکتے تھے، بہادر نہیں تھے، شجاع نہیں تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خود امام نے فرمایا، خود فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کس بات پر رسول نے کی؟ اس نے کہا تنزیل پر، کہ جب تنزیل پر صلح ہو سکتی ہے اور نبوت دشمن سے صلح کر سکتی ہے تو تعبیر پر امامت دشمن سے صلح کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ تنزیل کا دور تھا، یہ تعبیر کا دور ہے۔ اگر نبوت دشمن سے صلح کر سکتی ہے تو امامت بھی صلح کر سکتی ہے۔ اور صلح اس کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ کا لشکر جو میرے ساتھ تھا اور جس نے میری بیعت کی تھی مسجد کوفہ میں، خدا کی قسم اگر میں صلح نامے کو کاغذ کو منگوا کر شرائط لکھ کر نہ بھجوا دیتا تو یہ سارے لوگ لشکر والے مجھے گھٹی سے پکڑ کر معاویہ کے ہاتھ میں گرفتار کر کے دے دیتے، میرے گھر کو لوٹا جاتا، میرے بچوں کو قتل کیا جاتا، میری عورتوں کو اسیر کیا جاتا اور میرا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ میں نے ان کو اسی جہنم میں بھیج کر صلح کر لی ہے جہاں سے یہ رشوتیں لے رہے تھے، اسی خاک کی طرف ہم نے ان کو واپس کر دیا ہے۔ ہمارے لیے وہ بہتر نہیں تھا کہ ہم معاویہ کے قید خانے میں پڑے رہتے، بلکہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم آزاد ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ اپنے ہاتھ سے گرفتار کر کے ہمیں دے رہے تھے۔ امام فرماتے ابھی بہار الانوار کی نئی جلد ترجمہ ہو کر امام حسن کے حالات پر آئی ہے، اسے پڑھی، اس میں پورا بیان یہ آپ نے دیا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ لشکر کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب کو معاویہ نے خرید لیا تھا، سب کو رشوتیں پہنچ چکی اور سب یہ پلان بنا چکے تھے کہ جب میدان جنگ میں حسن جائیں گے جنگ کرنے تو ہم گرفتار کر کے حسن کو اس کے حوالے کر دیں گے اور رقم لے لیں گے۔ تو امام ہے، ہادی ہے، وہ ہر ایک کے دلوں کی بات جان رہا تھا، اسے معلوم تھا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کو وہیں جانا ہے، ان کو وہیں رہنا ہے، ان کی تینت اسی خاک سے بنی ہے، یہ اسی جاہو حسن کو
اسی حکومت کو دیار اسلام سمجھ رہے ہیں کہ ان کو وہیں جانا چاہیے اور وہیں رہنا چاہیے. ایک دن خود جب پرکھیں گے اور بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ سب کچھ غلط تھا, ہم نے حق کو چھوڑا, باطل کی طرف آ گئے, تو خود واپس آئیں گے اور اس طرح واپس آئیں گے کہ ان کے چہروں پر شرمندگی کے آثار ہوں گے. بس اتنے دن ٹھہر جاؤ کہ 50 ہجری میں ہم جائیں گے دنیا سے, 10 برس کے بعد حسین بتا دیں گے کہ بعد کربلا تمہیں واپس آنا ہے. وہی لشکر جسے حسن نے واپس کر دیا تھا حسین کے مقابل کربلا میں آ گیا. غور کیا آپ نے؟ جو حسن نے حوالے کر دیا تھا, معلوم تھا کہ یہ منزل یقین پر پہنچنا نہیں چاہتے, ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں, یہ منافق ہیں اور ایک دن یہ حسین کو قتل کرنے آئیں گے. وہی لشکر حسین کے مقابل کربلا میں تھا, لیکن حسن نے بتا دیا کہ پھر بعد کربلا فیصلہ یہ ہوگا کہ اب تم جس کی طرف سے آئے ہو اور جس سلسلے کو لے کر آئے ہو, دیکھو دنیا اس کو حق کہتی ہے یا ہمارے سلسلے کو حق کہتی ہے. اور آج اسلام کا ہر فرقہ مجبور ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہم کربلا میں یزید کو حق پر نہیں مانتے. کسی نے آج تک یہ اعلان نہیں کیا کہ یزید حق پر تھا. کیوں؟ جس دن کوئی مسلمان یہ اعلان کر دے کہ یزید حق پر تھا, نائب رسول تھا, خلیفہ رسول تھا, وہ بالکل حق بجانب تھا, اس نے صحیح حسین کو قتل کیا, تو اسی وقت وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. حسین نے ایسی کسوٹی دے دی تو حسن نے اسی لیے طلا کاغذ, سادہ کاغذ آیا, 3 شرطیں لکھی کہ یہ جو تمہارے ممبروں سے ہمارے باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں یہ سلسلہ بند کیا جائے. دوسری بات یہ کہ جہاں جہاں علی کے ماننے والے ہیں ان کا قتل عام نہ کیا جائے, انہیں پریشان نہ کیا جائے. اور تیسری بات یہ کہ جو وظیفے مل رہے تھے ہمارے چاہنے والوں کو وہ وظیفے بند نہ کیے جائیں, وہ رقم بند نہ کی جائے. لکھ کر کاغذ بھیج دیا. کاغذ پہنچا تو اس کاغذ کو اس نے اپنے جوتوں کے نیچے رکھ کر کہا کہ حسن کے سلوناموں کی شرطیں معاویہ کے جوتے کے نیچے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کو نہیں ماننا تھا اور ایک بات بھی نہیں مانی اس نے. تو اب سوال یہ ہے کہ پھر امام کی مصلحت کہاں گئی؟ تو تاریخ میں یہ لکھوا تو دیا کہ یہی مسلمان آج مکر کر یہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے کوئی ایجاد ایسی نہیں کی کہ علی کو گالیاں دی جاتی. آج تاریخ کہتی ہے غلط ہے, یہ مشہور کیا گیا ہے. حسن نے سلونامے میں پہلی شرط یہ لکھوائی کہ بند کیا جائے. کچھ ہو رہا تھا جبھی تو کہا بند کی جائے. تو جب تک سلونامہ ہے پیشانی پہ لکھا ہوا کہ یہ ہوا تھا, یہ بدعت ایجاد ہوئی. قتل عام نہ کیا جائے, قتل عام ہوا, وظیفے بند کیے گئے, تاریخ لکھوا دی حسن نے, بتا دیا. لیکن یہ بھی بتا دیا اتنا بڑا اختیار, اتنا بڑا اقتدار, جاؤ حسن, دولت, دارالحکومت, سپاہی, اسلحے, سب کچھ تیرے پاس ہے, لیکن تیرے پاس روحانی اختیار نہیں ہے. روحانی اختیار نہیں ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ اپنے اس مسئلہ سے باہر تشریف لاتے تھے تو فرش بچھا دیا جاتا تھا, مسند لگا دی جاتی اور آپ تشریف فرما ہوتے تو مدینے کی سڑکیں اور شاہراہیں بند ہو جاتی. مجمع اتنا ہو جاتا تھا امام کی زیارت کرنے کے لیے کہ راستہ چلنا مشکل ہو جاتا, ہر راستہ بند ہو جاتا تھا. لوگ اجتہام کر کے اسی سڑک پر آ جاتے تھے جہاں امام کا مکان تھا. چاروں طرف کے راستے اور گلیاں بھر جاتی. تو امام نے بتایا یہ روحانی اقتدار ہے, اس کو کوئی بادشاہ نہیں پا سکتا. کسی جنازے میں اگر جا رہے ہیں, مجمع میں تشریف لے جا رہے ہیں, تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ چھپ کر جوتے کی خاک کو اپنے رومال سے صاف کرنے لگتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایتیں, یعنی جب تک حیات رہے
وہ روحانی اقتدار دنیا چھین نہیں سکی، دنیا چھین نہیں سکی. تو ظاہر ہے کہ ساری دولت، حکومت، زمینیں لینے کے بعد بھی یہ دشمنی کو ختم کر دیا جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ سارا اختیار لے لیا، سارا اقتدار لے لیا، لیکن یہ جو روحانیت ہے اس کو چھینا نہیں جا سکتا. اور اس روحانیت کو اس لیے نہیں چھینا جا سکتا تھا کہ ہر امام کی روحانیت معجزہ تھی، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا تھا. اور جب چھین نہ سکے تو پھر یہی کیا کہ جو شاہی کا پرانا طریقہ تھا کہ زہر دے دو، قتل کروا دو. تقریر خاتمے پر پہنچی، شب شہادت ہے آج، اور اسی ذکر پر ہم تقریر کو تمام کر رہے ہیں کہ امام کو زہر دیا گیا. اور انہی مجالس میں اکثر و بیشتر میں تفصیلات دیتا رہا ہوں پہلے بھی کہ محمد ابن اشعث جس کی بیٹی جودہ تھی، اس کا امام سے ہوا اور اسی نے زہر دیا. اور زہر وہیں سے بن کر آیا کہ جہاں محمد ابن اشعث رہتا تھا. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ زہر زمرد کو پیس کر بنایا گیا تھا، زمرد کے برادے سے بنایا گیا تھا، اسی لیے جسم آپ کا سبز ہو گیا تھا. زمرد سبز ہوتا ہے اور اس سے زہر کو تیار کیا گیا تھا. اور زہر اتنا قاتل تھا، اتنا تیز تھا کہ فوراً اثر ہوا. اور جس پانی میں، جس سرائی میں پانی کے ظرف میں اس کو ملایا گیا تھا، جب اس کو زمین پر پھینکا گیا تو علامہ مجلسی بہار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ زمین میں گڑھے پڑ گئے، پانی سے دھواں اٹھنے لگا، اتنا تیز زہر تھا. اور یہی شک تھی کہ جب زہر کا اثر ہوا پورا جسم سخت ہو گیا اور جگر کے ٹکڑے امام کے منہ سے گرنے لگے. پشت لایا گیا، لہو کی دھار تھی اور جگر کے 72 ٹکڑے تھے جو پشت میں گر رہے تھے. جس وقت امام کی یہ حالت تھی، امام حسین کو اطلاع کی گئی، آپ آئے اور بھائی سے لپٹ گئے، لپٹ کر رونے لگے. تو اختیار سوال کیا، بھیا یہ کیا ہو گیا، یہ کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا حسین صبر کرو، قاتل کا نام معلوم ہے، جس نے یہ کیا ہے ہم اسے جانتے ہیں، ہم اسے پہچانتے ہیں. لیکن حسین اس وقت سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کچھ راز امامت ہیں جو ہم تم کو بتانا چاہتے ہیں، جو بابا نے ہم کو بتائے ہیں. امام حسین نے رو کر فرمایا کہ بھیا یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، یہ جگر کے 72 ٹکڑے، یہ لہو کا ابلنا. تو اختیار کا حسین یہ مصیبت بہت چھوٹی ہے، یہ مصیبت بہت کم ہے. میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو میرے بابا بتا رہے ہیں کہ کربلا کے میدان میں تم اپنے لہو میں لال کھڑے ہوئے ہو اور اے حسین تمہارے 72 ساتھی ایک ایک کر کے کربلا کے میدان میں قتل کیے جا رہے ہیں. تم تو جگر کے ان 72 ٹکڑوں کو دیکھ رہے ہو، میں کربلا کا میدان دیکھ رہا ہوں. ایک دن کیا عالم ہوگا حسین جب تم بے کس و تنہا میدان کربلا میں کھڑے ہوئے ایک ایک کو پکار رہے ہوگے اور تمہارا کوئی ناصر و مددگار نہ ہوگا. دونوں بھائی گلے مل کر بے اختیار رونے لگے. ابھی ماتم تباہ بنا ہوا تھا. اس وقت سرائے حسن کہ کسی کنیز نے آگے بڑھ کر کہا کہ آقا آپ کی بہن جناب زینب کو بھی اطلاع ہو گئی ہے کہ میرے بھائی کو زہر دیا گیا ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایک بار حسین کو اشارہ کیا، اشارے سے کہا حسین
اس خون تشت کو سامنے سے ہٹا دو، ایسا نہ ہو کہ زینب کی نظر پڑ جائے اور میرے جگر کے 72 ٹکڑوں کو دیکھ کر زینب بے قرار ہو جائے۔ اے امام حسین، آپ نے بہن کے جذبات کا اتنا خیال کیا، لیکن یہ وہی بہن ہوگی کربلا میں، کبھی علی اکبر کا لاشا دیکھے گی، کبھی علی اکبر کا لاشا صبح سے شام تک بھائی لاشیں لائے گا اور بہن ہر لاشے کا ماتم کرے گی۔ اے حسن مصطفیٰ، بڑی شجاع ہے یہ آپ کی بہن۔ ایک بار جناب زینب تشریف لائی، پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ جناب زینب جلال میں آ گئی کہ زہر میرے بھائی کو دیا گیا، اس برتن کو اٹھا کر صحن خانہ میں پٹک دیا جس پانی میں زہر ملایا گیا تھا، اور بھائی سے لپٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ بھائی نے وفات پائی۔ گھر بھرا ہوا تھا، خاندان بہت بڑا تھا۔ حسن کے 18 بھائی تھے، 18 بہنیں تھیں، بہنیں رونے والیاں تھیں، جنازہ اٹھانے والے جوان بھائی تھے، جوانان بنی ہاشم تھے، اولاد عبد المطلب تھی، اولاد عقیل تھی، اولاد جعفر طیار تھی، بہت بڑا خاندان تھا۔ حسین اکیلے نہیں تھے، سب نے مل کر حسین کو تعزیت دی، حسین نے غسل دیا، بھائی کو کفن پہنایا، تابوت تیار ہوا۔ جب جنازہ تیار ہو گیا، اس مسئلہ سے تابوت چلا، باہر بڑا اتحاد تھا، بیوائیں رو رہی تھی، یتیم بچے ماتم کر رہے تھے، مدینے والے سر پیٹ رہے تھے۔ بنی ہاشم کے زمانے میں پر اپنے کاندھوں پر حسن کا جنازہ اٹھا لیا، آگے آگے حسین کو لے کر چلے۔ وصیت تھی نانا کے پہلو میں دفن کر دینا۔ بہنیں در سے لپٹی ہوئی جنازے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، الوداع کہہ رہی تھی۔ روضہ رسول تک جنازہ پہنچا، سامنے لشکر آ گیا، ہم یہاں دفن نہ ہونے دیں گے۔ تلواریں نکل آئی، اب بھاگ جیسا سجا، تلوار لے کر آگے بڑھا۔ محمد حنفیہ نے تلوار نکالی، ایک بار آگے بڑھ کر حسین نے آواز دی، بھیا کی وصیت ہے، عباس تلوار نہ چلانا، جنازے کی بے حرمتی۔ اے محمد حنفیہ، تلوار کو نیام میں رکھ لو، ارے میرے بھائی کا جنازہ ہے، اس کا احترام کرو، کسی سے جنگ نہ کرو۔ بھائی نے کہا تھا کہ اگر دفن نہ کرنے گے تو ماں کے پہلے میں لے جا کر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اے مدینے والے، بس کافی تھا کہ جنازے کو واپس کر دو، لیکن ایک بار آنے والے لشکر میں کمانوں میں تیر جوڑے اور حسین کی طرف تیروں کا رخ ہوا، تیر چلے۔ بنی ہاشم سپر سے تیروں کو روکتے جاتے تھے، جنازے کو بچاتے جاتے تھے، مگر اتنے تیروں کی بارش تھی کہ 7 تیر حسن کی لاش میں بے رستہ ہو گئے۔ جب جنازے کو قبر کے پاس رکھا گیا، چادر ہٹائی تو حسین چیخ پڑے کہ بھیا، مرنے کے بعد بھی دنیا نے مردے پر تیر چلائے، جنازے پر تیر چلائے۔ یہ خبر گھر تک پہنچ گئی، تقریر ختم ہو گئی، بنی ہاشم واپس آئے، جنازے کو پہنچا کر قبرستان زینب انتظار میں بڑے خانہ پر کھڑی تھی۔ سب سے پہلے حسین گھر میں داخل ہوئے، بہن دوڑی، دونوں بہن بھائی کے گلے میں ڈالی کہ بھیا دفن کر آئے، میرے بھائی کو قبر میں اتارا، کہا گیا خاک کے پردے میں چھپا لیا کہ بھیا میں نے سنا کہ جنازے کا تیر چلے، کہا گیا تیر چلے تھے کہ بھیا میں نے سنا بھائی کی لاش میں تیر پہ رسے گئے، کہا گیا یہ سننا تھا، وہ چیخ ماری بجانا اپنے کو سنبھالے، یہ تو 7 تیر تھے، تمہیں تو دیکھنا ہے کہ میرا جنازہ تیروں کا اٹھا ہوگا، جانا تم مقتل میں دیکھو گی کہ حسین کی لاش پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ ماتم حسن